بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حق و باطل کی جنگ روز اول سے جاری ہے، جس کی مختلف صورتیں ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ انہی میں سے ایک اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر بھی ہے کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن جب یہ عظیم معرکہ ہوا تو صبر و استقلال اور توکل کے اعلیٰ پیکر اہل ایمان تائید الہی کی بدولت کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ چنانچہ مومنین نے بدر کے دن صبر و تقوی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست ہوئی۔ اس بے سر و سامانی کو دیکھ کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں انہیں سواری دے، اے اللہ یہ لوگ بوسیدہ لباس ہیں انہیں لباس دے، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں انہیں سیر کر۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن فتح دی۔ وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت میں پلٹے کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ایک یا دو سواری کے بغیر ہو۔ انہوں نے کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئے، اور اس لیے حفیظ جلندری مرحوم نے بہت خوبصورت لکھا کہ فضائے بدر کو ایک آپ پیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ تعداد میں 1000 ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب 313۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر رب تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا اسے پورا کر دے، الہی جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما، یا اللہ اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر شریف اتر گئی۔ تب حضرت سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے
اور چادر مبارک دوش اقدس پر ڈال کر عرض کی کہ یا نبی اللہ، آپ کی مناجات آپ نے رب کے ساتھ کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ غزوہ بدر کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے زوال اور کفار کے غلبے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس بدر والا وہ جذبہ نہیں رہا۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہے، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے نصب کرتے اور ان کے ہمراہ گانے والیاں، طوائف وغیرہ تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کھجوروں کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک عریش جھونپڑی تیار کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا، اور آج اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ اس وقت کیا جب ہمیں ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی، اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور بولے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو تو جان رحمت ہم ضرور آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اور عرض کیا آقا، یمن کے آخری شہر تک اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ضرور وہاں تک جائیں گے اور ان کافروں کو ماریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا تو لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ میدان بدر میں جا اترے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، اور اپنا ہاتھ زمین پر ادھر ادھر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے اور جس کا نام لیا تھا کہ اس نے یہاں پہ مرنا ہے، تو وہیں پہ ان کی لاشیں گری ہوئی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کفار کے لاشیں ایک کنویں میں بھر دیے گئے۔ رحمت عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے خدا اور رسول کا دیا ہوا سچا وعدہ پایا؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وعدہ حق پا لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، حضور ان جسموں سے کیوں کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے، مگر انہیں یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے جواب دے سکے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے کافر ہی کیوں نہ ہوں وہ سنتے ہیں، مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مسلمان ہوں تو بدرجہ اولا سنتے، اور پھر اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سماعتوں کے کیا کہتے ہیں۔ اس لیے ان شہداء کرام میں سے 13 حضرات جو ہے وہ میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے، انہیں نہ شہادت جا میں نوش کی، مگر حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مقام بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف مقام صفرا میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار، یہ ایمان افروز مارکہ انہوں نے بپا کیا، اور حق و باطل ایمان والوں کو کئی پیغامات اور سبق آموز ہدایات دیتا ہے،
اور موجودہ حالات میں اس کی خاص معنویت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر باطل کی یلغار ہے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان کے حقوق کی پامالی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عالم کفر طاقت و قوت، سائنس، ٹیکنالوجی کی نشے، نت نئی ایجادات کی مستی میں مسلمانوں کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہے۔ گویا زبان حال پوری دنیا کے حالات اب اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آئے، اب اللہ کی مدد آئے۔ اس لیے قرآن کریم کی وہی ہدایت ہمیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جو اس نے اہل بدر کو دی تھی کہ تقوی اور پرہیزگاری کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہمت اور جذبہ جانثاری سے شرمسار ہو جاؤ، تو یہ چیز خدائی مدد کے اترنے کا اہم ترین سبب ہے۔ مسلمان جب تقوی، صبر اور جذبہ صادقہ سے آراستہ نہیں ہوں گے، باطل طاقتوں کے سامنے ہرگز نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن یہی مسلمان جب تقوی، صبر اور جذبہ صادق کی صفات سے متصف ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی باطل طاقت اور قوت ان کے مقابلے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ نفوس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جو ہر وقت تقوی کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے ہیں۔ یہی چیز پھر تعلق مع اللہ کا بھی ذریعہ بنتی ہے، ایمان یقین کو مضبوط کرنے کا سبب بنتی ہے۔ مادیت کی اس گرم بازی اور اسباب و وسائل ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے اس تاریک دور میں خدا کی مدد و نصرت کا یقین بھی دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ جب تک یہ چیزیں مسلمانوں کے دل میں پیوستہ نہیں ہوں گی، ان کے دل میں تقوی کا نور نہیں ہوگا، اور صبر کا دامن جب تک یہ مسلمان مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے، اللہ رسول کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور دین اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے، تب تک مسلمان کبھی بھی زوال سے عروج کی طرف نہیں آ سکتے۔ اور آج ہی اگر مسلمان ان چیزوں کے اوپر عمل کریں تو آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات، مالک کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران صحابہ کا جذبہ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔